لفظ قرآن اور نمبر 2 لفظ حدیث۔ آپ حضرات کے علم میں ہے ہم اپنا نام اہل قرآن نہیں رکھتے، یہ بھی آپ کے علم میں ہے ہم اپنا نام اہل حدیث نہیں رکھتے، یہ بھی آپ کے علم میں ہے ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے آپ قرآن کو مانتے ہیں تو نام اہل قرآن رکھ لیں، جب سنت کو حدیث کو مانتے ہیں تو نام اہل حدیث رکھ لیں، جب قرآن حدیث دونوں کو مانتے ہیں تو نام اہل قرآن والحدیث رکھ لیں۔ نہ ہم نام اہل قرآن رکھتے ہیں نہ ہم نام اہل حدیث رکھتے ہیں، بلکہ ہم اپنا نام رکھتے ہیں تو اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں۔ یہ آپ کو کب سمجھ آئے گا؟ جب آپ میری گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ میں کسی بھی شہر میں پہلی بار جاؤں تو پہلی بار میرے جانے پہ کچھ دقتیں کچھ تکلیفیں میزبان کو اٹھانا پڑتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میری آمد پہ بہت سارے احباب کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مولانا ہمارے شہر تک نہ آئے۔ کیوں؟ اگر یہ آ گیا لوگوں نے اس کی بات کو سن لیا تو ظاہر مسئلہ سمجھ آئے گا اور ہمارے لیے آئندہ مسائل پیدا ہوں گے، لہذا بہتر ہے کہ اس کے آنے کا رستہ روکو کہ نہ آئے۔ آپ میری پوری گفتگو بڑی تحمل سے سماعت فرمائیں۔ آپ اندازہ فرمائیں گے میری گفتگو میں کوئی فتویٰ بھی نہیں ہے، میری گفتگو میں سخت لہجہ بھی نہیں ہے، میری گفتگو میں مخالف فریق کا نام بھی نہیں ہے۔ ایسا معتدل آدمی آئے اس پر تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ حضرات کے علم میں ہے کہ مسئلہ سمجھ آنا ہے اور کوشش کرو کہ یہ نہ آئے تاکہ لوگ مسئلہ نہ سمجھیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، سید بھی ہو عالم بھی ہو اور حضور کی ختم نبوت کی جنگ لڑتا ہو، اس کے اوصاف کا کیا کہنا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری انگریز کو بر صغیر سے نکالنے کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ انگریز نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ان کے بیانات سنیں۔ ایک جگہ تشریف لے جانے لگے تو وہاں کچھ نوجوان لڑکوں کو تیار کیا گیا کہ شاہ جی کے آج جلسے کو خراب کیا جائے۔ مقامی حضرات نے بتا دیا کہ شاہ جی آج چند لڑکے آپ کے جلسے میں آئے ہیں جو آپ کا جلسہ خراب کریں گے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آپ سٹیج تک مجھے پہنچا دو، ان لڑکوں تک مجھے پہنچا دو، اس کے بعد میں جانوں اور نوجوان جانے، مجھے آپ سٹیج تک پہنچاؤ۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سٹیج پہ تشریف لائے تو خطبہ نہیں پڑھا، تلاوت نہیں کی، حدیث نہیں پڑھی، بلکہ مجمع سے فرمانے لگے بھئی میں نے آپ کو ایک قصہ سنانا ہے، اگر آپ کو ہو تو میں قصہ سناؤں اور اگر کو ہو تو نہ سناؤں۔ لوگ قرآن شوق سے نہیں سنتے، قصے سن لیتے، کہانیاں سن لیں گے۔ سب نے کہا جی شاہ جی قصہ سناؤ، قصے سے کیا اختلاف ہے، اختلاف تو قرآن سے ہے نا، قصہ سناؤ۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے ایک چودھری بہت مالدار تھا لیکن آنکھوں سے نابینا تھا، جس عورت سے شادی ہوئی وہ قوم کی بھی گھٹیا تھی اور تھی بھی بدصورت، لیکن چودھری کو اپنے حسن و جمال وہ بتاتی رہتی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ اس ملک میں مجھ سے زیادہ تمہیں خوبصورت عورت نہیں ملے گی، اللہ کا شکر ادا کر کے تیرے نکاح میں آئی ہوں۔ اس نے تو چکر دیا ہوا تھا نبینے ہونے کی وجہ سے۔ ایک دن ان کے گاؤں میں ایک آدمی آیا اور وہ سرما بیچ رہا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس وہ سرما ہے، اگر 10 دن اس کی 2 سلائیاں مادرزاد اندھا بھی آنکھوں میں ڈالے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ چودھری نے اس سے فوراً کہا بھئی جا اس سے جا کے سرما لے تاکہ میری آنکھیں آئیں اور ہم بھی تیرا حسن دیکھیں۔ اب اس کو تو پتا تھا کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے، اس لیے وہ عورت باہر گئی اور سرما بیچنے والے سے کہا سرما کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 1 روپے کی شیشی ہے۔ اس نے کہا 10 روپے لے اور چپ کر کے ہمارے گاؤں سے چلا جا، دوسری بستی میں نکل جا۔ وہ خاموش ہوا، پیسے ملے اور چلا گیا۔ چودھری صاحب نے پوچھا وہ کیا بنا؟ اس نے کہا نیک بختہ تو بھی سادہ آدمی ہے، کبھی مادرزاد اندھے لوگ بھی سرمے سے ٹھیک ہوئے ہیں۔ وہ باہر کو بیوقوف مذاق کر رہا تھا، جب میں اس کے پاس کی تو وہ دوڑ گیا۔ اب شاہ جی فرمانے لگے اگر 2 سلائیاں چودھری ڈال لیتا اس چڑیل کو گھر میں کون رکھتا؟ میرے پاس سرما ہے، اگر میں نے 2 سلائیاں دے دی تمہاری بینائی لوٹا نہیں ہے، انگریز نہیں رہنا نہیں ہے،
تو وہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کا سرما کوئی نہ ڈالے، اگر کہو تو تمہیں 2 سلائیاں دے دوں، تو نوجوانوں کا جی دے دیں۔ پھر شاہ جی نے قرآن پڑھا اور خطبہ شروع کیا، پھر عشاء شروع کی تو فجر کی نماز تک تقریر چلتی ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں گزارش کر رہا تھا اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے عالم کے دلائل سنیں، نہ بات پسند ہے تو چھوڑ دیں، بات پسند ہے تو قبول فرما لیں۔ ہم نے اپنی رائے اپنی دلیل کو آپ کے اوپر مسلط تو نہیں کرنا نا، اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا میری پوری گفتگو آپ سے مات فرمائے، اگر پھر کوئی بات سمجھنا ہے تو میں آپ کے پاس موجود ہوں، آپ بات پوچھ کر صاف کر لیں۔ نمبر 1 لفظ قرآن، نمبر 2 لفظ حدیث۔ قرآن اور حدیث کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات سمجھیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور قرآن کریم میں بھی ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا ہوتا ہے قاصد، پیغمبر، سفیر۔ قاصد کے ذمہ 2 کام ہوتے ہیں، ایک سے پیغام کو لینا اور دوسرے کو پیغام دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے پیغام لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو پیغام دیتے ہیں، اور پیغام لے کر پیغام دینا، اس کے دنیا میں 2 طریقے چلتے ہیں۔ نمبر 1 پیغام دینے کا طریقہ یہ ہے، پیغام دینے والا اپنی مراد بھی دیتا ہے، اس مراد کے لیے الفاظ بھی دیتا ہے، اور پیغام کا دوسرا طریقہ، پیغام دینے والا مراد تو دیتا ہے، مراد کے لیے الفاظ نہیں دیتا۔ جیسے آپ بچوں کی شادی کے موقع پہ دوست احباب کو جمع کرتے ہیں، کبھی شادی کارڈ چھپوا لیتے ہیں اور کسی کے بندے کو کہتے ہیں بھئی یہ میری خالہ کے گھر، ہمارے ماموں کے گھر، برادر نسبتی کے گھر، فلاں فلاں گھر میں جا کے کارڈ دے دو۔ اس کارڈ پہ آپ کی مراد بھی لکھی ہے اور آپ کے الفاظ بھی لکھی ہیں۔ کارڈ لے جانے والا زبان سے کچھ نہیں کہتا، کہتا ہے یہ کارڈ ہے، اگر آپ پوچھو بھی نہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کھول کے پڑھ لو، کھول کے پڑھ لو، زبان سے کچھ نہیں کہتا، وہ کارڈ دیتا ہے۔ اس پیغام میں آپ نے مراد بھی دی ہے اور مراد کے لیے الفاظ بھی دیے ہیں، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں وقت نکاح، فلاں متمنی شرکت، فلاں مزید تاکید، جو لفظ لکھے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر شادی کارڈ نہ ہو، کسی بندے کو بھیج کر پیغام دیں تو وہ پیغام لے کر جاتا ہے، مراد آپ کی ہوتی ہے، الفاظ اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ ہمارے سرگودے میں رواج یہ ہے کہ نائی کے ہاتھ پیغام بھیجتے ہیں، اور نائی جو پیغام لے کر جاتا ہے اس پیغام کو گنڈ کہتے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا جی کون آیا، بچہ کہتا ہے جی چاچا اللہ بخش نائی آیا۔ ماں پوچھ دی یہ کیوں آیا، اگر جی آندہ پہ چودھری نذیر دی کڑی دا چودھری بشیر دے مڑے نال ویاہ ہے تو میں تو انہوں گنڈ دینا ہے۔ اب یہ جو گنڈ دینے کے لیے آیا ہے یہ پیغام ہے نا، اس پیغام نے یہ لفظ آپ نے تو اس کو نہیں کہے تھے کہ جا کر یہ لفظ کہنا کہ چودھری بشیر کی بیٹی، چودھری نذیر کا بیٹا، یہ آپ نے نہیں کہا تھا۔ آپ نے اس کو بھیجا کہ پیغام دے کر آؤ، فلاں دن شادی ہے اور تم نے نکاح کے وقت یا ولیمے پر آنا ہے، الفاظ اس کے عملے ہیں۔ جب آپ نے شادی کارڈ دے کے بھیجا، مراد بھی آپ کی ہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں، اور جب آپ نے نائی کے ذریعے پیغام بھیجا تو پھر مراد آپ کی ہے، الفاظ اس کے ہیں۔ پتہ چلا پیغام 2 طرح سے ہے، کبھی پیغام دینے والا مراد بھی دیتا ہے، الفاظ بھی دیتا ہے، اور کبھی پیغام دینے والا مراد تو دیتا ہے، الفاظ میں پیغام لے جانے والے کو آزاد رکھتا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے اپنی مخلوق کو پیغام دیتے ہیں، کبھی مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ خدا ہوتے ہیں، مراد بھی خدا کی ہے، الفاظ بھی خدا کے ہیں، اور کبھی پیغام میں مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ مصطفیٰ ہوتے ہیں، مراد خدا کی ہوتی ہے، الفاظ مصطفیٰ کے ہوتے ہیں۔ اللہ جو پیغام دے کے اپنی مخلوق کی طرف نبی کو بھیجتا ہے، اگر اس میں مراد خدا، الفاظ خدا ہوں، اس پیغام کا نام قرآن ہے، اگر مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ ہوں تو پیغام کا نام حدیث ہے۔ قرآن حدیث کا معنی سمجھ گیا؟ میں نے اتنا آسان تمہیں سمجھایا ہے کہ تمہیں دنیا میں کوئی مولوی اتنا آسان نہیں سمجھائے گا کہ قرآن اور حدیث کہتے کسے ہیں۔ اب تمہیں پتہ چلے کہ لوگ میرے آنے پر پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ یہ اتنی مشکل بات جٹوں اور دیہاتی آدمیوں کو سادہ لفظوں میں کیسے سمجھاتا ہے۔ میری چونکہ میں نے پڑھا شہروں میں ہے
اور پیدائش ہماری دیہات کی ہے، اس لیے ہم دیہاتیوں کا مزاج بھی جانتے ہیں اور شہروں کا بھی جانتے ہیں۔ اور میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بڑے آرام سے بات کر رہا ہوں، ورنہ میرے اللہ کا بڑا شکر ہے آپ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ مولانا الیاس گھمن نام کی سرچ کریں، الاتحاد.org anamedia.com میری ویب سائٹ کا وزٹ کریں، آپ کو خطابت کا اندازہ ہوگا۔ میں کراچی جا کر کبھی چیلنج سے بات کہتا ہوں کہ میں اپنی رفتار پہ خطابت کروں، اردو سپیکنگ والا کراچی کا اس کا کان میری زبان کا ساتھ نہیں دیتا، اتنی رفتار سے بحمداللہ میں تقریر کر سکتا ہوں، ہماری موٹر وے والی رفتار۔ لیکن میں چونکہ سمجھانے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں عنوان بیٹھ جائے۔ قرآن اور حدیث کا معنی سمجھ گئے؟ مراد خدا الفاظ خدا، پیغام کا نام قرآن ہے۔ مراد خدا الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام حدیث ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ اس کی میں 2-3